کہ ایک بندہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر شکار کر رہا ہے، تو وہ ایک سمت ہو کے بیٹھ گیا. ایک لومڑی تھی جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، ہاتھ بھی نہیں تھے، تو دل میں سوچا کہ مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا. تو شیر آیا، اس نے شکار کیا اور اچھا اچھا کھا لیا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو پس خوردہ تھا وہ چھچڑے وغیرہ تھے کھا کے پیٹ بھر لیا. تو کہا کہ مالک تیری قدرتوں کے رنگ ہیں، تو نے اس کا بھی وسیلہ بنایا ہے. تو وہ کسی کام پہ جا رہا تھا، کاروبار کرنے جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے کیا مصیبت ہے، جب لومڑی کو دیتا ہے تو مجھے نہیں دے گا. تو وہ آ کے بیٹھ گیا، گھر آ کے بیٹھ گیا کہ میں نہیں جو ہے وہ کہیں جاتا. ایک دن، 2 دن، 4 دن فاقوں سے گزرا تو پھر حاطب سے آواز آئی کہ جو لومڑی کو دے سکتا ہے تجھے بھی دے سکتا ہے، لیکن لومڑی نہ بنو، شیر بنو، خود بھی کھاؤ اور اوروں کے لیے بھی وسیلہ بنو. ہمیں ترغیب دی گئی ہے، باقی جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمیں ملے گا، ہر صورت میں ملے گا. تو اپنی نسلوں کے سینوں میں یہ چیز راسخ کرو، اور یہ راسخ تبھی ہوگی ہمارے سینے میں راسخ ہوگی. تو اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دیتے ہیں. جو تمہارے مقدر میں تمہیں ملتا ہے، جو نہیں ہے نہیں ملتا. اور ہم نے پہلے لکھ دیا ہے. کیوں لکھ دیا ہے؟ کہ تمہیں جو ملا نہیں اس کی پریشانی نہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں ملا. بھئی اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا، بات ختم. اور جو ملا ہے اس پہ تم غرور میں نہ آ جاؤ کہ یہ مجھے ملا ہے. بھی اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا تھا، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ اس نے لکھ دیا تھا لہٰذا مل گیا. اس میں غرور اور تکبر میں نہ ہو. تو اللہ جل شانہ نے یہ